हालेलुया। सो आज हमारे लिए ये खुशी का मौका है कि एक खुदा के खादम हमारे दरमियान में मौजूद है। इससे पहले कि वो यहाँ पर आए और कलाम को सुनाए, एक हवाला है, हम भाई अलीशा सलीम के साथ मिलकर पढ़ेंगे। एमाल की किताब उसका पहला बाब और 3 का 9 आयत में दरख्वास्त है कि वो यहाँ सामने आ जाएं। खुदावंद के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज की मुकर्रर करते तलावत अमाल उसका पहला बाब 3 आयत का 9 आयत है। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं लिखा है, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चनाचा वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि खुदावन, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदा और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कह के वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत। आमीन। हालेलुया, आमीन। राम का शुक्र हो। तो आज हमारे दरमियान में खुदा के खादिम है, इनका नाम मुबशर सलीम कादिर साहब है और इनका ताल्लुक बल्दिया टाउन से है और ये बैप्टिस्ट चर्च से बिलोंग करते हैं। सो खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और दिल की गहराइयों से अपने भाई सलीम को वेलकम करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं। सो हम भरपूर तालियों में खुदा के कलाम को वेलकम करते हैं, खुदा के खादिम को। मसीह यीशु के बाबरकत पुरफजल और जलाली नाम में आपकी सलामती। खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने फिर मौका दिया कि आपके दरमियान आऊँ और खुदावंद के कलाम की इस खिदमत को सरअंजाम दूँ। खुदावंद का शुक्र करता हूँ इस बात के लिए भी कि उसने आज तक हमको जिंदा रखा और हम खुदावंद की हजूरी में आकर उसके नाम को जलाल देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं, उसके हजूर अपनी मुनाजात को रखते हैं और फिर उसकी आवाज़ को, उसके कलाम को सुनते हैं जो हमारी ज़िंदगियों के लिए बरकत का बाइस बनता है। जो हवाला आप सबके सामने पढ़ा गया, मैंने अपने दिल में सोचा
رات کو جب بیٹھا کہ خداوند کے کلام میں سے دیکھوں تو اس حوالے نے جو کہ میں اعمال کی کتاب کو پڑھ رہا تھا، اعمال کی کتاب میں سے خداوند کے کلام کو پڑھ رہا تھا، تو اس میں نے دیکھا کہ گزرے دنوں میں ہم نے ایک عید منائی، اور وہ عید کون سی تھی؟ عید قیامت المسیح، مسیح کا جی اٹھنا۔ اور ہم سب وٹنس ہیں۔ وٹنس مینس کیا ہوتا ہے؟ گواہ۔ کوئی ایگریمنٹ یا کوئی سیل ڈیڈ ہوتی ہے تو اس کے اوپر گواہوں کے بھی سگنیچر ہوتے ہیں، اس لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ وٹنس ہیں اس بات کے کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے ہمارے سامنے ہوا، اور ہم نے اس پر اس کی تصدیق کے لیے اپنے سگنیچر بھی کیے ہیں، تاکہ یہ یادگیری رہے کہ ہم اس کے کیا ہیں؟ گواہ ہیں کہ یہ ایگریمنٹ ہمارے سامنے ہوا۔ اور آج ہم جو زندہ جو کلیسیا ہے، جو خداوند کے لوگ ہیں، وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ زندہ ہے۔ آمین، وہ زندہ ہے۔ اور ہم جو ہیں، ہم زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے نام کو جلال دیتے ہیں، اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں، اس بات کے لیے کہ وہ زندہ ہے۔ اور جب ہم سے پوچھا جائے ہماری خوشی کا سبب، اکثر پوچھا جاتا ہے آپ سب خوش ہیں؟ اگر میں پوچھوں کہ آپ سب خوش ہیں تو خداوند کے جلال کے لیے زوردار تالیاں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ ہم اس بات کے لیے خوش ہیں کہ ہم زندہ خدا کے ماننے والے ہیں، ہم زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تمجید کرتے ہیں۔ یہ بات ہمارے لیے باعث فخر ہے، ہم گواہ ہیں۔ آج یہ حوالہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس کی جو تیسری آیت تھی، اس نے دکھ سہنے کے بعد اس نے، اگر میں پوچھوں یہ کس کی بات ہو رہی ہے تو بتائیں گے؟ یسوع کی بات ہو رہی ہے۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا رہا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتا رہا۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک وہ رہا۔ آپ نے گزرے دنوں میں اس عید کو جب گزارا اور جب گڈ فرائیڈے تھا، آخری جمعہ تھا، تو اس میں ہم نے صلیبی کلمات کو بھی سیکھا، اور اس میں ہم نے جو لوگ کلمات کو سنا رہے تھے ان کے وسیلہ سے اس کے دکھوں کو بھی سنا کہ اس نے ہماری خاطر ہمیں آزاد کرنے کے لیے، ہمیں بحال کرنے کے لیے دکھ سہے تاکہ ہم بحال ہوں، ہم آزاد ہوں۔ اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گیتسمنی باغ کے اندر جب وہ گیا، تو جب وہ دعا کرنے کے لیے گیا تو واپس آیا تو شاگرد کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے۔ اور اس نے کیا کہا؟ اٹھو، جاگو اور کیا کرو؟ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ پھر آیا، پھر کہا اٹھو، جاگو اور دعا کرو۔ لیکن جب تیسری بار آیا تو اس نے کہا اب سوتے ہی رہو، اب سوتے رہو۔ اب وہ ان کو بتا رہا تھا، ان کو آگاہی کر رہا تھا کہ آگے جو آنے والا وقت ہے وہ دکھ کا ہے اور ابن آدم پکڑوایا جانے والا ہے۔ بیدار ہو جاؤ اور اپنے آپ کو اس وقت کے لیے تیار کرو تاکہ آزمائش میں۔ پترس سے اس نے کہا کہ تو میرا انکار کرے گا کتنی بار؟ اور پترس نے کیا کہا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بڑا جلالی شاگرد تھا خداوند یسوع مسیح کا، اور جذباتی بھی، جذبات میں آ کے فوراً سے وہ جو منہ میں آتا تھا بول دیتا تھا۔ اور
खुदा यूसुफ ने उसे कहा कि आज मुर्ग अजान नहीं देगा जब तक तू मेरा इनकार ना कर ले। और उसने इनकार किया और वो रोने लगा। खुदा यूसुफ से जब पकड़वाया गया तो शागिर्दों की हालत जो थी वो हालत ऐब थी और वो घबरा गए थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। गुजरे दिन तो हम उसके नाम के नारे लगा रहे थे, उसे बादशाह कह रहे थे, जलाली बादशाह कह रहे थे, और आज ये एकदम पकड़ा जाना उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। और पतरस की भी समझ में इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि बार बार उससे पूछा गया, उसने कहा मैं नहीं जानता, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। और जब वो पकड़वाया गया सलीब पर उसने जान दी तो कोई शागिर्द वहां मौजूद नहीं था। एक था यूहन्ना आरिफ, जैसे उसने कहा देखिए तेरा बेटा है, और अपनी माँ को कहा और फिर उसको कहा देखिए तेरी माँ है, क्योंकि वो उसके पास मौजूद था। और ये बात इस बात की गवाही देती है कि वो उससे मोहब्बत भी बहुत करता था और यूहन्ना को खुदा ने बरकत भी बहुत दी। ये एक अलग सब्जेक्ट है। वो दुख सहने के बाद उन्हें कितने दिन नजर आता रहा? 40 दिन। और जो उनके जहनों में बिगाड़ था, जो उनकी जिंदगियों में हलचल मच गई थी, जो वो परेशान हो गए थे, खुदावंद यीशु मसीह उनको ऐसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वो हरगिज नहीं चाहता था कि मैं ऐसे ही आसमान पर चला जाऊं और ये वसवसों और नाउमीदियों और इसी तरह डगमगाहट का शिकार रहे, बल्कि वो 40 दिन तक उनके दरमियान रहा। और उनको किस चीज की बातें करता रहा? को खुशखबरियां तो नहीं कर रहा था, उनको आसमान की बादशाही के बारे में बता रहा था। किसी बंदे को पता चल जाए ये तो मरने के बाद जिंदा होकर बता रहा था। अगर किसी सपोज करें कि किसी बंदे को पता चल जाए कि 6 दिन बाद उसने मर जाना है और डॉक्टर उसे कहें जो कुछ करना चाहते हो वो कर लो क्योंकि 6 दिन के बाद तुम मर जाओगे, तो वो क्या करेगा? वो जरूरी काम करना शुरू कर देगा कि जो मेरे जरूरी काम है ताकि मैं फौरन से उन्हें निपटाऊं ताकि वो काम रह ना जाए। और वो अपने कामों में, अपनी वसीयत में, अपने बैंक बैलेंस में, अपनी दुनियादारी की चीजों में, जायदाद के अंदर कि किसको क्या देना है, क्या करना है, वो सब उनको बताता रहेगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जिंदा होने के बाद आया और उनको आसमानी बादशाही के बारे में बताने लगा। अगर हम देखें पहली मर्तबा जब वो औरतें कब्र पर आई तो उन्हें वो मिला और उनसे क्या कहा कि वो जिंदा है, तुम उसे मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? और उन्होंने जाकर शागिर्दों को बताया कि वो जिंदा हो गया है। और उन्होंने कब्र को खाली देखा और जिस कपड़े में वो लिपटा हुआ था वो वहां पड़ा हुआ था, लेकिन लाश नहीं थी। और फरिश्तों ने भी उनसे कहा कि तुम जाकर खुशखबरी दो क्योंकि वो जिंदा हो गया, और भाइयों को जाकर बताओ। उन्होंने जाकर बताया। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कैसे कब मिला। कुछ 2 मुसाफिर यरूशलेम से किस तरफ जा रहे थे? अमाउस की तरफ। अमाउस एक गांव था जो यरूशलेम से 7 किलोमीटर दूर था। और वो क्या कर रहे थे? आपस में बातें कर रहे थे। और बातें करने से खुदा यीशु मसीह एकदम उनके दरमियान आ गया और उनसे कहने लगा क्या बातें करते हो? तो वो बड़ा हैरान हुए और उससे कहने लगे कि तू वाहिद आदमी है कि जिसे उस वाक्य के बारे में लगता है पता ही नहीं है कि जिस वाक्य के बारे में हम बातें कर रहे हैं। क्या वाक्य हुआ? उन्होंने फिर उसको बताया खुदा यीशु मसीह के बारे में। और चलते चलते वो उनके घर तक पहुंचा। उसने जाना चाहा लेकिन उन्होंने उसको अंदर बुला लिया। जब रोटी तोड़ने के साथ ही वो उनको देने लगा तो उन पर क्या हो गया? जाहिर हो गया। और उन्होंने जान लिया कि यही वो बल्ला है, यही वो यीशु है जो जिंदा हो गया है। और फिर जो वो अमाउस जा रहे थे वहां वो खाना खाया और फौरन कहां चले गए? भाइयों के पास, उनको बताने के लिए कि वो जिंदा हो गए। और शागिर्दों पर कितनी मरतबा वो जाहिर हुआ? 3 मरतबा। पहली मरतबा जब वो बंद कमरे में बैठे हुए थे आपस में बातें कर रहे हो,
یہ کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. یا لیکن خدا یسوع مسیح آیا اور اس نے ان کو کہا شالوم, تمہاری سلامتی ہو, اور ان سے باتیں کرنے لگا اور ان کو بتانے لگا کہ میں زندہ ہو گیا ہوں, تم اس بات پر یقین رکھو. اور اس کے بعد دوبارہ جب ملا, اور جب پہلی مرتبہ ملا تو یوحنا توما رسول ان کے پاس نہیں تھا, لیکن دوسری مرتبہ جب ملا تو توما اس کے ساتھ تھا. میرے ساتھ ذرا حوالہ دیکھیں, یوحنا کی انجیل اس کا 20 باب اور 24 آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. مگر ان 12 سے ایک شخص یعنی توما, جسے توام کہتے ہیں, یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا. پس شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا. مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں تو اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں, ہرگز یقین نہ کروں گا. شاگردہ نے انہوں کیا مانا, یسوع ایسی یار تو نہیں سن, ہم نے دیکھا اس سے باتیں کی. اس نے کہا میں ایسے یقین نہیں کروں گا بھائی, میں تو ان سوراخوں کے اندر انگلیاں ڈالوں گا, اس پسلی کے اندر جہاں نیزہ لگا انگلیاں ڈالوں گا, ان نشانوں کو غور سے دیکھوں گا اور پھر یقین کروں گا. اور پھر آگے دیکھیں 26 آیت میں, بلکہ 29 آیت میں 28 توما نے جواب میں اس سے کہا اے میرے خداوند, اے میرے خدا. یسوع نے اس سے کہا تو نے مجھے دیکھ کر ایمان لایا, مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے. اے توما تو نے دیکھا, انگلیاں اس سوراخ کے اندر ڈالی, تو کیوں کم اعتقاد ہو گیا, تو کیوں نہیں تو نے یقین کیا. اس نے کہا اگر آگے دیکھیں, اور یسوع نے بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں جا سکتے تھے, لیکن یہ اس لیے لکھے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے, یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے. اس نے ہمارے لیے جان دی ہے, اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے, اس نے ہمارا کفارہ دیا ہے تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں اور کثرت کی زندگی حاصل کریں. وہ نظر آتا رہا, ان کو دکھاتا رہا, ان کو باتیں کرتا رہا, اور بہت سارے لکھا ہے معجزے بھی اس نے کیے جو کہ لکھے جاتے تو بہت لمبا ایک سسٹم ہو جاتا, اس لیے وہ لکھے نہیں گئے. اگر ہم آگے چل کے 21 باب کو دیکھیں تو اس میں تیسری بار شاگردوں کو وہ نظر آیا, کیونکہ ہم نے جو حوالہ پڑھا اس میں لکھا ہے 40 دن تک وہ ان کو نظر آتا رہا. اور جب تیسری بار نظر آیا تو بڑی ایک خوبصورت حوالہ ہے 21 باب یوحنا, اگر آپ اسے اپنے وقت میں پڑھیں تو اس نے یوحنا سے پترس سے خاص باتیں کی. کتنی بار اس نے انکار کیا تھا, اور 3 ہی بار خداوند نے اس سے پوچھا. کتنی بار؟ 3 ہی بار اس نے اس سے پوچھا کہ پترس تو مجھ سے پیار کرتا ہے. اس نے خداوند تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. اس نے کہا میرے بڑے چلا. پھر اس نے پوچھا پترس تو مجھ سے پیار کرتا ہے. اس نے کہا خداوند تو جاننا دے ہے, میں پتا دے ہے کہ میں تیرے نال پیار کرنا. اور اس نے کہا میری بھیڑیں چرا. اور پھر تیسری مرتبہ جب پوچھا تو پترس دلگیر ہی ہو گیا. پترس, کیونکہ آج اگر کسی سے ایک مرتبہ پوچھا جائے, دوسری مرتبہ کوئی چیز پوچھی جائے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ یار یہ کیوں بار بار مجھ سے پوچھ رہا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح اس کی اپنی قدرت کو اس کے اندر پورے دور پر ظاہر کرنا چاہتا تھا, کیونکہ پترس ہی وہ ستون تھا جس کے اوپر وہ کلیسیا کی بنیاد رکھنا چاہتا تھا. اس لیے اس نے پوچھا. تو پھر پترس تیسری بار تو بالکل ہی ڈول گیا. اس نے خداوند تو جانتا تو ہے, تو جانتا تو ہے, کیونکہ اب پترس کوئی ہوشیاری نہیں کرنا چاہتا تھا.
یا کوئی بات, کیونکہ وہ کہتا تھا یہ سب کچھ جانتا ہے, میرے کہنے سے انکار کرنے سے پہلے اس نے مجھے کہہ دیا تھا, اب کوئی بات اس کے ساتھ سیاسی میں نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ یہ سب کچھ جانتا ہے. اس لیے اس نے سے کہا خداوند تو جانتا تو ہے. اور پھر اس نے کہا میرے بڑے چراغ خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت اس کو دی. یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شاگردوں کو نظر آتا رہا, ان کو بادشاہی کی خبر دیتا رہا, ان پر اپنی قدرت کو ظاہر کرتا رہا, اور یہ کام اس نے کرنا تھا تاکہ یہ پورے طور پر معمور ہو جائیں. اور جب پورے طور پر معمور ہو جائیں, ان کی زندگی سے ڈر جاتا رہے, ان کی زندگی سے خوف جاتا رہے, اور یہ دلیر ہو کر میرے گواہ بن جائیں, دلیر ہو کر میرے گواہ بن جائیں. کیونکہ گواہی لئی سین ایرا گہرا بندہ نہیں کرتا. اگر کسی کو بولا جاتا نہیں بھائی یہ تو گواہی ہے, میں سائن نہیں کروں گا, اور وہی بندہ کرتا ہے جو مکمل طور پر اس بندے کو جانتا ہے, اس کے بیک گراؤنڈ کو جانتا ہے, اس کی حیثیت کو جانتا ہے, اور وہ سگنیچر کھلے دل سے کر دیتا ہے. اور جب شاگرد اس کی الوہیت کو, اس کی قدرت کو, اس کے جی اٹھنے کو اپنی زندگیوں میں پورے طور پر لے لیتے ہیں, تو پھر وہ اس کے گواہ بن جاتے ہیں, اس کے نام کو جلال دیتے ہیں, اور پھر ڈرتے نہیں ہیں. اس کا واضح ثبوت ہمیں اعمال کی کتاب میں ملتا ہے کہ جب پترس نے پہلا واز کیا, خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دینے کے لیے پہلا واز کیا, خداوند کے کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا, تو اس کلام میں ایسی قدرت تھی, اس میں ایسا جلال تھا خدا کا, کہ کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا, 3000 لوگوں. کم نہیں ہوتے 3000 لوگ, کم نہیں ہوتے. ایک ہی بات سے 3000 لوگوں کو خداوند کے نزدیک لے آیا, کیونکہ ان کی زندگیوں میں خدا کی قدرت کام کرتی تھی. وہ پورے طور پر خداوند کو جان گئے تھے, اور اس لیے وہ پورے طور پر خداوند کے نام کی گواہی بھی دینے لگ گئے, اور اس کے نام کو جلال دینے لگے. آج جو حوالہ ہم نے پڑھا, اس میں سے ہم کچھ چیزوں کو سیکھیں گے, اور خداوند کے نام کو جلال دیں گے. شاگردوں کو اپنے شاگردوں کو وہ نظر آنے کی وجہ جو ہے وہ ہم نے سمجھی کہ وہ اس لیے نظر آیا تاکہ یہ ایمان لیں پورے طور پر, اور بادشاہی کی خبر بھی انہیں دینے لگا, تاکہ تم جو میرے گواہ بن گئے ہو پورے طور پر یہ خوشخبری دوسروں تک پہنچاؤ, آسمانی بادشاہی کی قدرت لوگوں پر ظاہر کرو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روح القدس کا جو وعدہ اس نے کیا, وہ روح القدس بھی انہوں نے حاصل کیا. خداوند نے انہیں دیا, وہ مددگار دیا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا, تمہاری رہنمائی کرے گا, تمہاری کمیوں اور کمزوریوں میں تمہیں تقویت دے گا. اگر تم کمزور پڑ جاؤ گے تو تمہیں دلیر کرے گا. اور پھر جس طرح شاگردوں نے اسے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا, آج کلیسیا کس بات کی منتظر ہے؟ آج جو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں, کسی نے بھی اس کے ان سراخوں میں انگلی نہیں ڈالی, کسی نے بھی اس پسلی میں جان نیزہ لگا تھا انگلی ڈال کر اس سوراخ کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا. اس قبر کو جن عورتوں نے دیکھا وہ تو دیکھا, لیکن آج جو ہم ہیں ہم میں سے کسی نے بھی اس قبر کو نہیں دیکھا. ہم نے خداوند کے کلام کو سنا اور سننے کے بعد ایمان لائے, اور اس وہ ایمان ہماری زندگیوں میں اس قدر پیوست ہو گیا کہ ہم اپنی ہونٹوں سے کہنے لگے کہ وہ زندہ ہے. آمین.
وہ زندہ ہے. آمین. وہ زندہ ہے اور وہ ہماری زندگیوں میں اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے. ہم نے جو چیزیں سیکھنی ہیں وہ یہ ہے کہ قائل ہونا, آگاہ ہونا, واقفیت حاصل کرنا, علم لینا, تعلیم پانا, نمبر 1. اس کے بعد بادشاہی کی تلاش کرنا, بادشاہی کی تلاش کرنا, راست بازی کے ساتھ جڑنا, سچائی کی واقفیت لینا, اور پھر اس سچائی کے ساتھ 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 اپنی زندگی کو بسر کرنا. اور تیسرے نمبر پر روح القدس کو یعنی کہ پاک روح کو حاصل کرنا تاکہ وہ ہمیں دلیر کرے اور ہم اس کی خوشخبری کو سنانے کے لیے دلیر ہو جائیں. نمبر 4, پاک روح حاصل کرنے کے بعد ہر شخص اس کا زندہ گواہ بن جاتا ہے. اکثر میں یہ بات خداوند کا کلام سناتے ہوئے پوچھتا ہوں کہ خدا نے ہمیں کیوں بنایا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اپنی پوجا کرنے کے لیے, ہم اس سے محبت کریں اور ہم اس کی پرستش کریں. اور اکثر اوقات یہی جواب جو ہے کلیسیا کے اندر سے سننے کو ملتا ہے کہ ہمیں اس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا. تو فرشتے تو بہت تھے جو 24 گھنٹے 24 آورس کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے. اور ان کے منہ سے کیا نکلتا تھا؟ قدوس قدوس قدوس. وہ اپنی آنکھوں سے اپنے چہرے کو بھی چھپا کے رکھتے تھے, اتنی عبادت میں مشغول رہتے تھے. تو پھر ہماری ضرورت تو نہیں تھی کہ ہمیں اس نے عبادت کرنے کے لیے بنانا تھا. کلام مقدس میں باقاعدہ ہمیں وہ آیت ملتی ہے اور وہ یہ ہے کہ تم میرا مقدس ہو, تم میرا مقدس ہو اور اپنے بدنوں سے میرا جلال. ہم نے اپنے بدنوں سے اس کا جلال ظاہر کرنا ہے. جب ہم اس کے وٹنس بن گئے ہیں, جب اس کے گواہ بن گئے ہیں, تو اپنے بدنوں سے اس کا جلال ظاہر کرنا ہے. اور پھر منتظر 5ویں نمبر پر ہے کہ منتظر رہنا ہے. منتظر رہنا ہے, انتظار کرنا ہے کہ وہ آئے گا, وہ آئے گا. اور جس طرح جاتے ہوئے وہ دیکھا گیا اسی طرح آتے ہوئے بھی دیکھیں گے. اور وہ لوگ جو اس کے حوالی ہوں گے, وہ لوگ جو اس کے فالوورز ہوں گے, وہ لوگ جو اپنے بدلوں سے اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہے ہوں گے, وہ ہوا میں پر نکل آئیں گے. آج کل تو پر ویسے ہی نکل آتے, جو بندہ بائبل میں تھوڑا چک لیتا ہے نا تو ادھر پر ویسے ہی نکل آئیں گے. وہ والے پر نہیں جو تھوڑا پرستش کرنے لگتا ہے پھر بھی پر نکل آتے ہیں. جو تھوڑا جب کلام سنان لگ جاتا ہے تو بھی پر نکل آتا. ایگو وہ چیز جو ابلیس کو ظاہر کرتی ہے وہ ہماری زندگیوں میں ظاہر ہونا چاہیے. پھر خداوند کا جلال تو نہیں ہے, پھر تو کچھ اور کسی اور کا جلال ہی. اگر حزقیل 28 باب کی 10 آیت سے لے کے وہ حوالہ پڑھے نا تو ابلیس کی خوبصورتی کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا خوبصورت تھا. وہ حاتم الکمال کہا گیا اسے, حسن میں کامل کہا گیا اسے. وہ خدا کے پہاڑ پر رہتا تھا, ہر طرح کی سونے کی اس کی کوشش تھی, وہ سایہ افکن تھا. لیکن جب اس میں گندگی پائی گئی, جب اس میں ناراستی پائی گئی تو وہ پھینک دیا گیا, وہ پھینک دیا گیا. اور وہی ناراستی اس نے آدم اور حوا کے اندر بھر دی کہ تم خدا کی طرح ہو جاؤ گے جب یہ پھل کھا لو گے. اب پہلے نمبر پر ہم نے کیا پوائنٹ رکھا تھا؟ قائل ہونا.
اب جب ہم نے خداوند یسوع مسیح کے کلام کو سن لیا ہے، اس کے زندہ ہونے کی شہادت، گواہی ہمارے اندر موجود ہے، تو ہم قائل ہوئے ہیں، ہم قائل ہوئے ہیں۔ اگر قائل نہ ہوں تو پھر بیٹا نہ کہیں اس کو، اگر قائل نہ ہوں تو بیٹا بھی نہ کہیں اس کے سامنے جھکے بھی نہ، اس کی ستائش بھی نہ کریں، اس کے نام کو جلال بھی نہ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم قائل ہوئے ہیں خدا کے کلام سے کہ خدا کا بیٹا جو ہمارے لیے قربان ہوا، کیونکہ ایک عقیدہ ہے ہمارا، ایک ہمارا عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ جنہوں نے کیا جاتا ہے رسولہ دا عقیدہ، اور اس میں جو خاص عقیدت کی بات ہے ہمارے عقیدے کی کہ وہ پیدا ہوا، وہ صلیب پر چڑھا، اس نے اپنی جان دی اور پھر مردوں میں سے زندہ ہو گیا۔ ہاللیلویا! مردوں میں سے زندہ ہوا، اور اس بات پر مصمم، اس سچائی پر ہم کیا ہیں؟ قائم ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم قائل ہو گئے۔ پہلا نمبر کیا تھا آج کے جو ہمارا کلام تھا، اس کا ہم نے پہلا پوائنٹ کیا دیا تھا؟ قائل ہونا، خداوند کے کلام سے قائل ہونا۔ ہم خداوند کے کلام سے قائل ہوئے ہیں، اس لیے اپنی زندگی سے اس کے نام کو جلال دیتے ہیں، اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زبان سے کیا کریں؟ اس کا انکار کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس سے واقف ہو گئے ہیں، ہم اس کی قربانی سے واقف ہو گئے ہیں، ہم کفارے سے واقف ہو گئے ہیں، ہم اس کے لہو سے واقف ہو گئے ہیں، اور وہ ہماری زندگیوں میں جلال پاتا ہے، اور اگر وہ جلال پاتا ہے تو یہ ہمارے قائل ہونے کا کیا ہے؟ ثبوت ہے کہ ہم قائل ہو گئے۔ نمبر 1 قائل ہونا ہے، اور نمبر 2 قائل ہونے کے بعد فوراً دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اگر ہم مان لیا ہے تو پھر گواہی دینے لگے، ڈرنا نہیں۔ دوسرے نمبر پر کیا تھا؟ بادشاہی کی تلاش، راست بازی کی تلاش۔ دوسرا کام، پہلا تو ہم قائل ہو گئے اس کے کلام سے، ہم نے اس کے کلام پر یقین کر لیا، واقف ہو گئے، وہ ہماری زندگیوں میں آ گیا۔ تو دوسرے نمبر پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ بادشاہی کی تلاش کرنی ہے، بادشاہی کے متلاشی ہونا ہے، بادشاہی کے لیے جستجو کرنی ہے، تاکہ جس بادشاہی کی وہ خبریں دیتا رہا۔ اب میں خدا کے کلام سے واقف ہو گیا ہوں، یسوع مسیح سے واقف ہو گیا ہوں، اب میں اس کی بادشاہی کی تلاش کر رہا ہوں۔ کس کی بادشاہی کی؟ جس نے کہا میرے پاس آؤ، میرا جوا نرم اور ملائم ہے، میں تمہیں سکون دوں گا، اور اس کے پاس جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ نجات کے لیے میں ہی تمہیں اپنے جلال سے آزادی دے سکتا ہوں، اور تم باپ کے ساتھ جس جلال میں میں رہتا ہوں تم شامل ہو سکتے ہو۔ یہ اس کی بادشاہی ہے، ہم اس کی بادشاہی کے متلاشی ہیں، تلاش میں، دنیا کی چیزوں میں نہیں، دنیا کی چیزوں میں کہتے عہدی تلاش نہ چھاڑ دی، دنیا کی فکر۔ اس نے کہا مجھے تمہاری فکر ہے، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میں تمہاری فکر کرتا ہوں، میں تمہارے لیے اپنی جان دیتا ہوں، تم میرے پاس آؤ، میں باپ کے پاس جاتا ہوں، تمہارے لیے مکان تیار کرتا ہوں۔ ایتھے نہ بلڈنگاں بناتا رہی، ایتھے دنیا دے کاروبار سے نہ رجیا رہی، بلکہ اگر تم نے خداوند کو جان لیا ہے تو اس کی بادشاہی کی تلاش کرو۔ کسی بک میں پڑھ رہا تھا، اس نے کہا سورج، کبھی آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا اس بات کے لیے؟ ٹھیک ہے، آپ نے کبھی ایکسپیریمنٹ کیا؟ اگر ہمارا منہ سورج کی طرف ہو تو سایہ کہاں ہوگا؟
साया हमारे पीछे हो जाए। अगर सूरज और पीछा कर ली तो फिर साया कितने होगा। अगर आप अज्यूम करें कि जो साया है वो दुनिया की दौलत है, दुनिया की आसाइश है, दुनिया का आराम है, दुनिया की दौलत है, और जब हम उसकी तरफ से पीछा कर लेते हैं। सूरज कौन है? यस्सु है, जो कहता है मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें इस बात पर ईमान रखो, मेरी बादशाही की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हमने उसकी बादशाही की तलाश करते हुए मुंह हमारा उस तरफ है, तो साया कहाँ होगा? जब यस्सु की तरफ हमारा ध्यान होगा तो साया जो दुनिया की दौलत और दुनिया के आसाश आराम आसाइशें वो पीछे, हम आगे आगे जाएंगे और वो हालेलुया वो हमारे पीछे पीछे आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमारी नजर उसकी तरफ है। और जब हमारी नजर उसकी तरफ है, हमने वाकफियत हासिल कर ली है और बादशाही की तलाश करके उसके पीछे चल रहे हैं, तो दुनिया की सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। और अगर उसकी तरफ पीछा कर ले और दुनिया की चीजों की तरफ घूम जाए तो फिर वो आगे आगे जाएगा, साया आगे आगे जाएगा, वो आगे आगे जाएंगी और हम पीछे पीछे जाएंगे और भूल जाएंगे कि हम जिंदा खुदा के फॉलोअर्स हैं। और उसने कहा कि शेर का बच्चा भूखा रह सकता है लेकिन मेरा तालिब कभी नहीं है। वाकफियत हासिल कर ली हमने, बादशाही के मुतलाशी। अगर वाकफियत हासिल करने के बाद बादशाही के मुतलाशी नहीं होते तो गिर जाते हैं। और तीसरे नंबर पर मैंने क्या कहा था? रूह कुद्दस का हसूल, रूह कुद्दस का हसूल। जब हम बादशाही के मुतलाशी होते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद उसके जिंदा गवाह बन जाते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि अब मैं तेरे अपनी जिंदगी तेरे जलाल के लिए खर्च करूंगा। तो फिर तलाश किस चीज की होती है? पाक रूह की, क्योंकि पाक रूह के बगैर हम ये जंग लड़ नहीं सकते, बादशाही में कायम नहीं रह सकते, बादशाही के मुतलाशी हो ही नहीं सकते। उसके लिए जरूरी अमल है कि हम रूह से मामूर हो जाएं। अपने आप नहीं पहुंच सकते वहां उस मंजिल तक, क्योंकि बड़ा रास्ता कठिन है, मुश्किल है। जरूरी ये है कि हम पाक रूह से मामूर हों। कहीं गिरेंगे उठा दे, कहीं कमजोर पड़ेंगे दलेर कर देगा, कहीं थोड़ा सा जुदा होने की कोशिश करेंगे पकड़कर दोबारा उसके पास ले आएगा। ये काम किसके हैं? पाक रूह के, क्योंकि उसे नाम क्या मिला था? मददगार। मददगार हमारी जिंदगियों को मामूर करता है। इसलिए तीसरा जो पॉइंट है वो है पाक रूह से मामूर होना, उसको हासिल करना। अपने तौर पर हम ये जंग लड़ नहीं सकते। अगर वो मददगार हमारे साथ होगा तो हम फिर दौड़ेंगे। मैंने एक सेमिनार था, बहुत कम ही जाना होता है बड़े बड़े प्रोग्रामों में, क्योंकि हम ज़रा छोटे लोग हैं, लेकिन एक भाई के वसीला से मैं वहाँ पहुँच गया और बड़ी अच्छी बात सीखी। पूरे सेमिनार का जो हासिल कलाम था, और मैंने बहुत जगह पर जहाँ जहाँ गया हूँ खुदावंद के कलाम की मुनादी करने के लिए, तो मैंने वो बात की है क्योंकि मुझे अच्छी लगी तो दूसरों को भी फायदा देगी। और वो क्या था? खुदावंद ने जब आ गए हो, रूह कुद्दस से मामूर हो गए हो, तो दौड़ो, उड़ो, खुदावंद में उड़ो। अगर नहीं उड़ सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ भी नहीं सकते तो चलो, अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगो, तो रेंगो। आमीन। अगर
रेंगते हुए भी अपना सफर जारी रखोगे तो इस बात की उम्मीद रखो कि वो जरूर अपने जलाल और कुदरत के वसीला से तुम्हें बादशाही तक ले जाएगा। और जब हम मामूर हो गए, रूह कुद्दस हमारी जिंदगी में आ गया, तो फिर हम इस जंग को आसानी से लड़ सकते हैं। अब देखिए तीनों चीजें हमारी जिंदगी में आ गई है। इब्तदाई कलीसिया की जो 4 बातें थी वो क्या थी? रफाकत रखना, अमाल की किताब में है, रफाकत रखना, रोटी तोड़ना, तालीम पाना और दुआ में मशगूल रहना। अगर चाहते हो कि रूह कुद्दस से मामूर होने के बाद हम उसी में जैसी फिक्र ही छोड़ दी, बस खत्म हो गया, खुदा आप ही काम करेगा, नहीं, रफाकत रखनी है, तालीम पानी है, रोटी तोड़ने में मशगूल रहना है, और सबसे बड़ी बात चौथा सतून कि दुआ में मशगूल रहना है। इसलिए कि तुम्हारा ताल्लुक खुदा के साथ बना रहे, जुड़े रहे। और चौथे नंबर पर यह है कि रूह कुद्दस से मामूर हो जाने के बाद तुम उसके जिंदा गवाह बन गए हो। तुम उसके जिंदा गवाह बन गए हो। इस बात पर बिलीव करो कि आई एम द विटनेस ऑफ जीसस, कि मैं उसका गवाह हूं, मैं उसकी गवाह हूं, और अब मुझे अपनी जिंदगी से उसके नाम को जलाल देना है और उसके नाम की गवाही दी। आमीन। गवाही क्या देनी? वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, और हम जिंदा खुदा की कलीसिया हैं। हम मुर्दा को नहीं मानते बल्कि जिंदा को मानते हैं, और खुशी से इस गवाही को दूसरों तक पहुंचाना है ताकि हर कोई उसके जलाल में शामिल हो सके। अब ये सिलसिला जो गवाही का ये चल रहा है, और हम 5वें पॉइंट पर आ गए। वो क्या था? जिस तरह उसको जाते देखा उसी तरह आते देखेंगे, इस बात पर ईमान के वसीला से अपनी जिंदगियों को बसर करें। खुदावन से कहें, खुदावन से दुआ में कहें, मैं चाहती हूं, मैं चाहता हूं कि मैं तेरे जलाल से मामूर होकर तेरे से जुड़ा रहूं। खुदावन, अगर तुझ में सो भी जाऊं तो मैं इस ईमान के साथ सोऊं कि मैं जिंदा हो जाऊंगा, मैं मरा नहीं बल्कि सोता हूं। कलीसिया के अंदर, उम्मत के अंदर, हर एक बशर के अंदर ये गवाही मौजूद होनी चाहिए। एक बड़ी खूबसूरत आयत है खुदा के कलाम में, सलीब का पैगाम, हालेलुया, हलाक होने वालों के लिए, जिन्हें मरना है ना, ये सौखा मतलब पता की है, जिन्हें मरना ही, जिन्हें जिंदगी च लिखा के ना मरना ही है, ये ना दोज़ख का ईंधन बनना ही है, उनके लिए सलीब का पैगाम क्या है? बेवकूफी है। वो हंसते हैं ना, और पड़ोसी क्या कहते हैं? हमारे जो पड़ोसी हैं उनका कभी ईमान सुना आपने? वो कहते हैं वो सलीब से गायब हो गया। क्या हो गया था? वो ईसा जो है, जो वो ईसा कहते हैं, वो सलीब से गायब हो गया था और उसकी जगह कोई दूसरा आ गया था। लेकिन कलीसिया के पास ये ईमान मौजूद है कि वो हमारे लिए मरा और हमारे लिए तीसरे दिन जिंदा हुआ, और हमने उसको आसमान पर जाते हुए देखा, और हम मुंतज़िर हैं कि उसे आते हुए भी देखेंगे। ये 5वीं बात, ये ईमान हमारे सीनों के अंदर चलता रहना चाहिए। ये ईमान हमारे अंदर मजबूत रहना चाहिए कि हम उसके फॉलोअर्स हैं और वो जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो हम भी जिंदा हैं।
ایک بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی، یہوہ یری ڈونٹ وری، پھر کوئی فکر نہیں ہے. جب یہوہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے. مجھے قائل ہونا ہے، مجھے اس کی بادشاہی کی تلاش کرنی ہے، مجھے روح القدس سے معمور ہونا ہے، مجھے اس کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنی ہے جب تک کہ وہ آنا چاہے. اور اسی ایمان کے ساتھ ہمیں اپنی زندگیوں کو بسانا. عزیزوں، حاصل کلام آج کی اس بات سے یہی ہے. 40 دن تک وہ نظر آتا تھا اور باتیں کیا سکھاتا رہا؟ آسمان کی بادشاہت. اور ہم اس نے توما سے ایک بڑی بات کہی کہ اگر ان کو مبارک کہا جو بغیر دیکھے ایمان لاتے. ہم نے بغیر دیکھے ایمان لائے، اس لیے انہیں ہم کو مبارک کہا. اگر یہ ایمان ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے، ہمارا عقیدہ اس سے جڑ گیا ہے، تو پھر عزیزوں اپنی زندگیوں سے اس کے نام کو جلال دینا شروع کریں. اپنی زندگیوں سے اس کے نام کو جلال دینا شروع. ہم ایسے درخت نہ ہوں جن کے پتے تو بہت ہرے ہوں لیکن پھل نہ ہوں. ہماری زندگیوں سے پھل ظاہر ہونا چاہیے کیونکہ وہ پھل چاہتا ہے، اور ہم اپنی زندگیوں سے اس کو پھل دینے والے بنے تاکہ اس کے لائق بیٹے اور بیٹیاں بن کے اپنی زندگی سے اس کے نام کو عزت اور جلال دیں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو